رمضان آ جائے اور عورت حاملہ ہو، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہو یا پھر اس کا بچہ چھوٹا ہو، اس کو دودھ پلاتی ہو، یا پھر عورت حیض کی حالت میں ہو، نفاس والا معاملہ ہو اس کو، یا پھر عورت بہت زیادہ بیمار ہو یا بہت زیادہ بوڑھی ہو، سفر میں ہو، یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہو، تو کون کون سی صورت میں عورتوں کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا اور کون کون سی صورتوں میں ان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، روزہ بالکل فرض ہے، لیکن شریعت جس بندے کا عذر ہو اس بندے کے عذر کو قبول کرتی ہے، اور شریعت کی نظر میں واقعی وہ عذر بھی ہو تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ پھر آگے وہ الگ ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اس رمضان میں اگر نہیں رکھ سکا تو بعد میں پھر اس کی قضا کر لے گا۔ ہم اس ویڈیو میں عورت کے بارے میں یہ جانیں گے کہ اگر عورت ہو اور اس کو کون کون سا معاملہ پیش آئے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، کون کون سی صورتوں میں روزہ وہ چھوڑ سکتی ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، اگر عورت حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ موجود ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس کو مطلقاً روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ بس حاملہ ہے تو بس روزہ چھوڑ سکتی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حاملہ ہو اور ڈاکٹر اس کو مشورہ دے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہاری یا بچے کی حالت شدید خراب ہو سکتی ہے، تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے یا پھر بچے کو، حمل کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور غالب گمان ہو اس بات کا اور ڈاکٹر بول دے، واقعی ایسا معاملہ ہو، سیریس یعنی ایشو ہو، تھوڑا بہت مسئلہ نہیں، سیریس ایشو ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی کہ رمضان آ گیا تو وہ ایسی اگر اس کی سچویشن ہے، سیریس حالت ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اگر تھوڑا بہت مسئلہ ہے کہ تھوڑی بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے یا تھوڑا بہت اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر عورت روزہ رکھے گی، چھوڑے گی نہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب اس وقت اس نے روزہ نہیں رکھا رمضان میں، تو بعد میں جب بچہ پیدا ہو جائے گا اور پھر وہ ٹھیک ہوگی، روزہ رکھنے کی حالت میں اور کیفیت میں ہوگی، یعنی ٹھیک ہو جائے گی، تندرست صحیح ہوگی، تو اس وقت پھر ان روزوں کی وہ قضا کرے گی جتنے روزے رمضان میں نہیں رکھے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بچہ چھوٹا ہو، عورت اس کو دودھ پلاتی ہے، رمضان آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کیا کرے گی؟ اس کے لیے بھی حکم ہوگا کہ وہ مطلقاً روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ بس بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ دودھ پیتا ہے تو اب مجھے روزہ چھوڑنے کی اجازت مل گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی حالت اور کنڈیشن ایسی ہونی چاہیے کہ واقعی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بنتی ہو، کوئی عذر بنتا ہو، مطلقاً اجازت نہیں ہوگی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر وہ بچے کو جیسے دودھ پلاتی ہے تو اگر روزہ رکھے گی تو پورا دن نہ کھانے کی وجہ سے، نہ پینے کی وجہ سے اس کو شدید کمزوری ہو سکتی ہے، یا پھر بچے کے لیے دودھ کا مسئلہ بن سکتا ہے کہ دودھ پھر زیادہ بنتا نہیں ہے، اس بچے کی بیچارے کی خوراک پوری نہیں ہوتی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس طرح کا اگر معاملہ سیریس معاملہ ہو تو پھر اس عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ یعنی دودھ پلانے والی اگر اس کی ماں ہے تب بھی، ماں نہیں ہے، کوئی اور عورت ہے اس بچے کو دودھ پلاتی ہے باقاعدہ طور پر، دونوں کے لیے سیم حکم یہی ہوگا کہ اگر واقعی اس طرح کا سیریس مسئلہ ہو تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، جتنے روزے رمضان میں نہیں رکھے بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ تیسری بات یہ کہ اگر عورت شدید بیمار ہو اور رمضان آ جاتا ہے تو اس کا بھی عذر ہے کہ وہ شدید بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، بعد میں جب تندرست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے تو پھر ان روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ اب وہ عورت کے شدید بیمار تو نہیں ہے، تھوڑی بہت بیمار ہے یا بیمار تھی، تھوڑی بہت ٹھیک ہوئی ہے، لیکن ڈاکٹر نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ فی الحال اگر تم اس طرح روزے وغیرہ رکھو گی یا پھر تمہیں میڈیسن کھانی ہے، دن کے وقت فلاں وقت یہ کرنا ہے، یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہے، دن کو کچھ کھانا ہے، پینا ہے، وقفے وقفے سے اس طرح کا معاملہ ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو پھر بعد میں شدید بیمار ہو سکتی ہے اور پھر جلدی ٹھیک نہیں ہوگی۔ کوئی مسلمان صحیح ڈاکٹر اس طرح بتا دیتا ہے کہ واقعی ایسا معاملہ ہو، اس کا سیریس معاملہ ہو، تو پھر اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، بعد میں جب تندرست اور ٹھیک ہو جائے تو بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ اب ایسی عورت کہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہو کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، عمر اس کی بہت زیادہ ہو چکی ہے، چل پھر نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، بس لیٹی رہتی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اتنی زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو لازمی بات ہے کہ اس کو مجبور بھی نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے بھی عذر ہوگا۔ اگلی بات یہ کہ اگر کوئی عورت سفر اس نے کرنا ہو، سفر میں موجود ہو، تو ایسی صورت میں اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت گھر میں موجود ہے، اس نے سفر کرنا ہے 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے دن کو، یعنی بعد میں اس نے سفر پر نکلنا ہے، اور صبح سے ہی وہ روزہ چھوڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ آج میں نے سفر کرنا ہے تو لہٰذا آج میں روزہ چھوڑ سکتی ہوں، اس طرح روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس وقت ہوتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مسافر کو روزہ چھوڑنے کی، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت اس وقت ہوتی ہے کہ اس کا روزہ جو رکھنے کا ٹائم ہے وہ بھی سفر میں آ رہا ہو، یعنی پہلے سے وہ سفر میں موجود ہے،
اب روزہ رکھنے کا ٹائم آ گیا تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ چاہے تو نہ رکھے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ گھر میں موجود ہے تو اب اس نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، چاہے بعد میں اس نے سفر میں نکلنا ہو، تو پہلے سے روزہ چھوڑ کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں کر سکتا۔ اب اگلی بات یہ کہ عورت بیمار ہے یا پھر وہ اس کا مرض کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے اور وہ دیر سے ٹھیک ہونے کا معاملہ ہے، یا پھر وہ بوڑھی جیسے اتنی زیادہ ہو چکی ہے، تو اب ان کا معاملہ بیمار کا اور یا پھر دیر سے ٹھیک ہونے والی عورت کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ بعد میں اگر ٹھیک ہو گئی ہے تو روزے رکھے گی۔ بالفرض اگر اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ بعد میں ٹھیک نہیں ہوتی، اسی طرح انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے ان روزوں کا اس کے گھر والے، اس کے بیٹے بہن بھائی جو بھی کفارہ وہ فدیہ ادا کریں گے۔ یہ جب تک تو وہ زندہ تھی کہ بیمار ہے تو لہٰذا اس رمضان روزے نہیں رکھ سکتی، تو اس وقت اس کا فدیہ نہیں دے سکتے، بلکہ پتہ ہے کہ بعد میں یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، تو پھر وہ بعد میں جب ٹھیک ہو سکتی ہے تو خود وہ روزے قضا کرے گی، اس کا فدیہ اس وقت نہیں دے سکتے۔ اور اگر انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد پھر جو روزے نہیں رکھے تھے ان کا فدیہ ادا کریں گے۔ اور تیسری وہ جو عورت جس کی وہ عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے، بوڑھی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ ابھی پتہ ہے کہ اب دوبارہ جوان بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جو بوڑھا ایک بار ہو جاتا دوبارہ جوان تو نہیں ہوتا، لوٹ کے واپس جوانی میں نہیں آ سکتی، تندرست نہیں ہو سکتی، ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت میں اس کا فدیہ اس وقت دے سکتے ہیں کہ اگرچہ اس کا انتقال نہیں ہوا لیکن پکا پتہ ہے کہ یہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ دوبارہ جوانی کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گی، اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، تو اب اس کے واپس آنے کے کوئی بھی چانس نہیں ہے، یعنی تندرستی کی طرف، صحت کی طرف واپس آنے کے کوئی چانس نہیں ہے، تو پھر اس کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے اس کے انتقال سے پہلے ہی۔ لیکن جو اتنی بوڑھی نہیں ہے، بیمار ہے، اس کے چانس ہیں کہ یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، پھر بعد میں روزے قضا رکھ لے گی، تو اس کی طرف سے فدیہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ فدیہ ادا کرنے پر ڈیٹیل کے ساتھ میں نے علیحدہ سے ویڈیو بنائی ہے، چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو ہو گئے عورتوں کے مسائل، یعنی عورتوں کے بھی صرف وہ مسائل کن صورتوں میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور کن صورتوں میں نہیں چھوڑ سکتی، یعنی یہ صورتیں ہیں جن میں چھوڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی اور کوئی بیماری کا تو اس میں آ گیا، کوئی بیمار ہو تو وہ کسی بھی قسم کی عورت بیمار ہو تو وہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو بھی مسائل ہوں کمنٹ میں آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ باقی رمضان جیسے آگے آ رہا ہے تو روزوں کے متعلق انشاءاللہ رمضان کے متعلق جتنے بھی مسائل ہوں گے، وہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، اعتکاف کے مسائل، مردوں کے، عورتوں کے گھر میں اعتکاف کرنے کے مسائل، اور رمضان سے متعلق باقی بھی جتنے مسائل ہیں روزوں کے حوالے سے انشاءاللہ سب پر ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کے چینل پہ اپلوڈ کی جائیں گی۔ فیس بک پیج پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پیج کا نام IM نبیل رضا، اور یوٹیوب چینل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب چینل کا نام بھی IM نبیل رضا، اس پر انشاءاللہ دیکھنے کو آپ کو مل جائیں گی۔ آپ میں سے جو بھی آن لائن قرآن پڑھنا چاہتا ہو، ترجمہ پڑھنا چاہتا ہو، تفسیر پڑھنا چاہتا ہو، حدیث پڑھنا چاہتا ہو، یا پھر کلاس لے کر باقاعدہ مسائل سیکھنا چاہتا ہو تو نیچے لکھے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔